اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وارن کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھی والے جو آئے تھے، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، نبی پاک کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور سورہ الفیل میں اس کا ڈیٹیل میں ذکر ہے قرآن پاک میں، کہ جس میں وہ جو ایک ابرہا تھا، وہ بڑا طاقتور حکمران تھا، اور وہ جو کعبۃ اللہ اس کو وہ گرانے آیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد ایک چھوٹے پرندے جو تھے، انہوں نے اپنی چونچوں میں کینکریاں پکڑ کے آئے، اور اس جو بھی ان کا جو ٹروپس تھے اس کے اوپر وہ پھینکتے رہے، اور وہ جو ان کی جو میجورٹی جو فوج تھی وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ ہاتھی اس کے اندر مر گئے، اور کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے بھاگ کے جانیں بچائی۔ تو یہ ایک واقعہ جو قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اب آج کل جو یہ کرونا وائرس ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ وہ تو پھر بھی چونچیں تھی ان کی بریک بریک، اس کے اندر بریک بریک کنکریاں تھی جو کہ لگتی تھی، جا کے گولی کی طرح لگتی تھی اور پورے جسم میں سے گزر جاتی تھی۔ تو اب یہ وہ ایک وائرس ہے، کرونا وائرس، جو نظر ہی نہیں آتا۔ اتنی کوئی بریک چیز ہے، اتنی وہ چھوٹی چیز ہے جو خرد بین ہے اس کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے، ادروائز وہ دیکھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے انسان ہیں، کتنے طاقتور ہیں ہم لوگ، جو دعویٰ کرتے تھے کتنی ترقی ہوگی جی، ہمارے پاس فوجی طاقت دیکھ لیں، ہمارے پاس سائنٹیفک طاقت دیکھ لیں، انجینئرنگ کے شعبے کے اندر، تمام شعبوں کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یعنی ہم سے مراد ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، اور اب یہ جو ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر، چاند کے اوپر پہنچ گیا جی ہم۔ پھر اس کے بعد مریخ جو ہے اس کو مسخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ کوئی ٹارگٹ دے دی تھی کہ بھی سب جو انسان کے ساتھ وہاں پہ مریخ میں پہلی بار جو لوگ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ترقی کی انتہا، یعنی گاڑیاں دیکھ لیں، پھر اڑنے والی گاڑیوں کی بات سنتے ہیں ہم کہ جو فلائی کیا کریں گی، اس حد تک پہنچنے کے باوجود انسان بے بس ہو گیا کہ ایک بریک سے بھی بریک آپ کہہ لیں اس کو، ایسا وائرس جو کہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اچھے بھلے انسان کو نہ صرف اس کو مار دیتا ہے، اس کو سفرنگ میں ڈال دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر کے بے شمار نمبرز کے اندر باقی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہ سچویشن ہے۔ تو اس میں یقیناً میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، آپ لوگوں کا اتفاق ہے یا نہیں، میرا خیال ہے قدرت یا اللہ تعالیٰ وہ ہم سے یقیناً ناراض ہے، اور یہ ہمیں ایک وارن کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کل کیا ہے، ہمارا کردار کو اگر ہم دیکھیں تو کردار کے اندر ہم نے منافقت رکھی ہوئی ہے، ہپوکریسی ہے، ڈبل فیسز ہیں ہمارے، انر سے ہم کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل آ جاتا ہے تو ہم انتہائی درجے کے خود غرض ہو جاتے ہیں، حاسد ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ٹانگیں کھینچتے ہیں تاکہ یہ گرے، نیچے آئے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملات کرتا ہے، ہمارا پارٹنر بن جاتا ہے کوئی بزنس کے اندر یا کسی پروفیشن کے اندر، تو اس کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تکبر انتہا کا ہے۔ اب ہر شخص یہ سمجھتا ہے جی میری بہادری ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں تو میری بہادری ہے۔ بھئی کہاں بہادری میری؟ اگر میں امتیاز کسی کو مناسب اگر بول لیتا ہوں، اچھا تو ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ میں بولتا ہوں، لیکن جو میں گزارا کرتا ہوں تو کیا میری بہادری اس کا؟ نو۔ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ دماغ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ جتنے سائنٹسٹ بنے ہیں یہ خود بن گئے، وہ دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو صلاحیت دی، ان کو توفیق دی کہ انہوں نے محنت کی اس فیلڈ کے اندر، تو ایک جید وہ سائنٹسٹ بن گئے، جید علماء بن گئے، جید وکلا بن گئے، جید آپ کہہ لیں انجینئرز بن گئے، یا باقی پروفیشنل جتنے بھی ہم ہیں وہ بن گئے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے۔ ایک لفظ بڑا عام استعمال ہوتا ہے جی کہ میں سیلف میڈ ہوں۔ اکثر یہ ہماری سوسائٹی کے اندر
آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو نیچے سے اوپر آیا ہوتا ہے غربت سے اور محنت کر کے وہ سب محنت وہ کرتا ہے سرٹنلی، اور محنت کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو جب اوپر آ جاتا ہے تو جب بھی کوئی اس کو کہتے ہیں تو وہ خود ہی کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں. سیلف میڈ کیسے ہوئے آپ؟ بھائی گاڈ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے آپ. بھائی اللہ نے آپ کو بنایا ہے. میری شکل بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نواز دیا، تھوڑی لیاقت دے دی یا 4 پیسے کو دے دی ہوں. میری کوئی امال کی طرح بہت ٹاپ کے نہیں ہے. میں بہت بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں کہ جی میں سیلف میڈ. نو، اللہ میڈ. اللہ بناتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں وہ نوازتا ہے علم سے، طاقت سے، دولت سے. اور دولت ہمیں وہ دیتا ہے، لوگوں کی حصے کی دولت بھی ہمیں دے دیتا ہے تاکہ ہم وہ لوگوں میں تقسیم کریں. اللہ وہ ایکچولی دولت دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے جن پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بلیسنگ کی ہمارے اوپر کہ بھی ہم وہ جو کسی کی مقدر کی دولت تھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اس کو تقسیم کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے لیے وہ ہے. تو یہ تو ایک سسٹم ہے سارا. آپ جو بھی سسٹم دیکھ لیں، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہے یا باقی جو بھی سسٹم چلتے ہیں صدقہ خیرات کے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ آپ بانٹیں، آپ دیں، اس کا پھر اجر ملے گا الٹا. یعنی آپ اللہ کی دولت اللہ نے دی، لوگوں کے نصیبوں کی تھی، ان تک آپ نے پہنچائی، تو کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. حالانکہ ہمارا اس میں کمال کچھ بھی نہیں ہے. دینے والا وہ، تقسیم کروانے والا وہ، اور جس کے مقدر میں تھی ہمارے تھرو جانی تھی وہ اس نے لے لی. تو تکبر آ گیا. سرکاری افسروں میں اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں سم ٹائمز، یہ آ جاتا ہے، یہ ایک خامی ہے، یہ انسان کے اندر ہے. جب تک وہ اس کے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اس کے اندر آ جاتا تکبر. تو تکبر سے تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات ہے کہ ہم نے اللہ کو بھول دیا، ہم نے اپنی موت کو بھول دیا. ہم جبکہ یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ یورپ جا رہے ہیں تو رستے میں آپ رکتے ہیں، دبئی میں رکتے ہیں یا کسی اور جگہ رکتے ہیں جس ملک کی وہ فلائٹ ہے، تو ٹرانزٹ ہوتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. تو اسی طرح یہ ٹرانزٹ ہے کہ دنیا میں ہم آئے، یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس کو ہم نے گزارنا ہے. یہ ہمارا چند سانسوں سے لے کے چند دنوں تک، چند مہینوں تک، چند سالوں تک کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. تو اصل زندگی وہ ہے. لیکن ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اس کو سارا کچھ سمجھ لیا، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی رشوت دینا چاہ رہا ہوتا تھا کوئی شخص جو ہے، تو وہ ڈھونڈتا تھا کہ یار یہ بندہ رشوت لیتا ہے کہ نہیں لیتا، پتہ کرواتے تھے، اور پھر یہ کس کے تھرو لیتا ہے. اب پھر ایک معاملہ ایسا آ گیا جو رشوت نہیں لیتا وہ خال خال نظر آتا تھا ہمیں. ہیں ابھی بھی ہیں، میں بہت سارے افسروں کو جانتا ہوں، میرے دوست ہیں بہت سارے جو سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے. سی ایس پی آفیسرز سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے. اپنے گاؤں جانا ہے تو بس پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی گاڑی اپنا پیٹرول اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن میجورٹی ایسا ہو گیا، کلچر ایسا بن گیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پیسے لیتے ہیں جی. یہ عدالتوں کے اوپر ہمارے ٹرسٹ ختم ہو گیا، خاص طور لوئر کورٹس جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی یہ تو انصاف دکھتا ہے. حالانکہ یہ غلط تصور ہے، لیکن وہاں پہ کچھ سسٹم میں خرابی ہے، امپروومنٹ کی ضرورت ہے. وہاں واقعی تھوڑا بہت پیسہ چاہے نچلی سطح پہ چلتا ہو، اہلکاروں کی حد تک چلتا ہو، تاریخیں لینے کی حد تک چلتا ہو، لیکن چلتا تو ہے. بات اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پچھلے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کافی اس پہ کام کیا تھا، اور مجھے امید ہے جسٹس گلزار بھی اس کے اوپر کام کریں گے، اور وہ بھی اپرائٹ جج ہیں. اور ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے اندر عام طور پہ عمومی طور پہ ججز جو ہیں وہ اونیسٹ ججز ہیں. بہرحال اب نجائز منافع ہم کما رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب پاکستان میں یا کہ جب روزے آتے ہیں یا رمضان آنا نا، اب دیکھیے گا کہ قیمتیں کہاں جاتی ہیں. اب تو خیر پہلی قیمتیں چلی گئی آگے. اب اس موقع پہ جب ماسک جو ہیں اور سینیٹائزر جو ہیں یہ ہر شخص کی ضرورت بن گیا، تو کیا کیا گیا؟ اس کو چھپا لیا گیا، مارکیٹ سے غائب، مہنگا کر کے بیچا جا رہا ہے. وہ جو میڈیسن جن کا ہم نام لیا جا رہا ہے، 1-2 میڈیسنز ہیں،
وہ جائیں میڈیکل سٹور پہ آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, مہنگی بیچیں گے. اس وقت جب کہ موت پھر رہی ہے, موت ڈھونڈ رہی ہے اپنا شکار, کوئی بھی اسے مبرہ نہیں ہے, چاہے وہ سیٹ ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے کوئی ہے, انڈسکریمنیٹلی موت بانٹی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس صورت میں بھی وہ منافع کما رہے ہیں. آٹا غائب ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا پرافٹ کدھر لے جائیں گے؟ اگر آپ کو کرونا لگ جائے, سیٹ صاحب جنہوں نے یہ کیا ہے, جو اچھے سیٹ صاحب ہیں, میں ان کو نہیں کہہ رہا, اگر آپ کو کرونا لگ جائے اور یہ سارا کچھ آپ یہی چھوڑ کے چلے جائیں, اور آپ کو میں یقین دلاؤں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کو کرونا لگ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد جو ہے آپ کو ہاتھ نہ لگائے, آپ کو فوراً گھر سے نکال دیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان بھی نہ پہنچے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے. تو کیا فائدہ ان پرافٹوں کا, کیا فائدہ ان نجائز منافعوں کا؟ جائز منافع لیں آپ, لیکن نجائز منافع, غریبوں کا حق مارنا. پھر رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیز رشتہ دار جو غریب ہے اس کو ہم بالکل پوچھتے ہی نہیں ہیں, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو. جو امیر رشتہ دار ہے, چاہے وہ دور کا ہو, تو وہ فوراً ہمارا انکل بن جاتا ہے, ہمارا کزن بن جاتا ہے. کئی تو اس کو بھائی بھی کہتے ہیں یا بہن بھی کہتے ہیں, کیونکہ امیر ہے. ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دینے دیتے جائیداد میں سے. ماں باپ بھی ایسے سم ٹائم ظلم کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد کے اندر, اور پھر اس کے بعد ماں باپ جب دنیا چلے جاتے ہیں تو بھائی جو ہے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اس کے اندر, جائیداد کے اندر. شوہر زیادتی کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, اکثر دیکھنے میں آیا. تشدد کیا جاتا ہے, خواتین کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, ظلم کی انتہا. کریکٹر کا الزام لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے. بھائی آپ کا سسٹم موجود ہے, اگر کریکٹر خراب ہے تو اس کو سمجھاؤ, نہیں سمجھتی طلاق دے دو, آپ کی بیوی نہیں رہی. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں اپنوں کے ساتھ. اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہوتا. جو بیٹا تھوڑا غریب رہ جاتا ہے اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. جو تھوڑا پیسے کما رہا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا جائز کما رہا ہے ناجائز کما رہا ہے, اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوستیاں جب بنائی جاتی ہیں تو دوستیوں میں کیا کرتے ہیں ہم؟ خود غرضی. ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ جو ہے کسی کام آنے والا ہے, اس کو ہم دوست بنا لیتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ عام سا ہے, یہ تو بیچارہ ریٹائرڈ آدمی ہے, یا کچھ کسی پوسٹ پہ نہیں ہے, یا بااختیار نہیں ہے, یا انفلوئنشل نہیں ہے, یا سوسائٹی کے اندر اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا کہ جہاں سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہو, اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. تو دوستیوں میں یہ معیار, بلکہ ہاتھ ملانے تک تیار نہیں ہوتے. ہاتھ بھی سوچ کے ملا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا. تو ہر چیز کے اندر خود غرضی ہے. خود غرضی کب آتی ہے؟ جب موت کو بھول جائیں, جب ہم اپنا اوڑھنا بچھونا اسی دنیا کو بنا لیں, اس فانی دنیا کو بنا لیں. ہمارے دائیں بائیں ارد گرد آئے دن کوئی نہ کوئی فوت ہوتا رہتا, ہمارا عزیز یا دوست یا جاننے والا, اور ان کے جنازوں میں ہم جاتے بھی ہیں, لیکن اثر نہیں ہوتا. قبرستان جاتے ہیں, یاد نہیں کر, قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں, میوزک سنتے جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی کے اندر میوزک لگایا اونچا سا تو سنتے جا رہے ہیں. قبرستان دیکھا, پرواہی کو نہیں. حالانکہ اسی قبرستان میں واپس جانا, اور ہو سکتا ہے قبر میں نصیب نہ ہو. جب نصیب پوانے پہ موتیں ہوتی ہیں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتی گورنمنٹس یا ادارے کہ الگ الگ قبریں بنائیں اور اہتمام کریں. ایسی صورت میں اجتماعی قبریں بھی ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. تو پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھیں, اب دین کی طرف آ جائیں. دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک تو ہم اللہ کو بھولے ہی تو ہوئے ہیں. اگر اللہ یاد رہے تو نہ میں رشوت لوں, نہ میں بددیانتی کروں, نہ میں ناجائز منافع کماؤں, نہ میں ناانصافی کروں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ والدین پالتے ہیں, پوچھتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اور اس کے بعد والدین کو کئی گھروں میں ہم نے دیکھا کہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا, یا کسی گھر کے اندر کوئی ایسی سرونٹ کوارٹر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا کہ چلو آپ موت کا انتظار کرو, آپ یہاں بیٹھ کے, اور اس کو کھانا وانا دیا جا رہا, اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے. تو
میرا خیال ہے کہ انتہا درجے کی آپ کہہ لیں گراوٹ آ چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ یورپ کی بات نہیں میں سنا رہا ہوں، کشمیر کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، کئی مہینوں سے ہے. پاکستان اور چند ایک ملکوں نے انہوں نے یو این میں بھی بات کی ہے، ادروائز بھی وہ اس کے اوپر ایمفسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یو این کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں 2 بار اس کو ڈسکس کیا گیا اور صرف ڈسکس کیا گیا. نو آؤٹ کم، نو ریکمنڈیشن، نو ریزولوشن. بالکل نہیں یہ کہا گیا کہ کیسے کرنا ہے اس کو. پھر اس کا لاک ڈاؤن تو ختم کرو. لوگ وہاں بھوکے مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو یا تو قتل کیا جا رہا ہے یا پھر وہ جو پیلٹ گنز ہے اس کے ساتھ ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں، ان کے جسم کو داغدار کیا جا رہا ہے. اور مکمل لاک ڈاؤن ہے. نہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، نہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. پوری دنیا آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے. مسلمان ہے نا، انسان تو ہے نا. پہلے کیا وہ انسان ہے، پھر وہ مسلمان ہے نا. تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ تو انڈسکریمنیٹلی تمام انسانوں کے لیے ہے نا. تو ان کے ساتھ ڈفرنٹ سلوک کیوں ہے؟ اس طرح برما کے اندر آپ دیکھ لیجئے جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. فلسطین کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ آئے دن کیا کتنے ظلم ہوتا ہے، کئی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی دھیان نہیں دیتا اس کے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیں سوڈان کے اندر کتنا ہوا، وہ الگ اگرچہ اس کے اندر اپنا بھی انوالو ہے، لوگ مسلمان بھی انوالو ہیں. اب اس کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جو خاموش بیٹھے کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ، ایک بڑی مارکیٹ ہے انڈیا، تو ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں، کئی بلین ڈالرز کے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. دین کے اندر اول تو بہت سارے لوگ ہمارے دوست جو ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف ایک پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیا حالانکہ نماز کا ایک پرپز ہے کہ نماز کو طاری کرنا ہے، اپنے کریکٹر کی بلڈنگ کرنی ہے. نماز کے آپ نے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنا ہے. نماز اس پرپز کے لیے ہے نا. تو جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ فارمل نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے سامنے بندگی، نماز کیا؟ اللہ کے سامنے بندگی، 5 وقت اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور اس کے بعد اس نماز کو طاری کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور اس دوران کسی بھی گناہ سے بچنا، برے کام سے بچنا، تاکہ اگلی نماز میں جب ہم جائیں تو وہ اللہ کے سامنے ہم ایک اچھا چہرہ لے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ بھی میں گناہ جا کر کے جا رہا ہوں، میں کسی کا حق مار کے جا رہا ہوں، میں کسی سے رشوت لے کے جا رہا ہوں، میں ناجائز منافع خوری کر کے جا رہا ہوں، اس طرح کہ میں کوئی جرائم کر کے جا رہا ہوں یا گناہ کر کے جا رہا ہوں. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، یعنی حج کے بعد یا عمرہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انہیں کاموں لگے رہتے ہیں. ناجائز منافع خوری، لوگوں کے پیسے مارنا، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، وہ سارا کام جاری رہتا ہے. رشوت لینا جاری رہتا ہے. اچھا ان کو کیوں بلایا؟ اب یہ سوال آپ کا آئے گا نا کہ ان کو اللہ نے کیوں بلایا جی، اور وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ ان کو بلایا وارننگ دینے کے لیے بلایا کہ تمہیں ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے، ادھر آؤ، پچھلے گناہ معاف کرواؤ، معافی مانگو اللہ سے، معافی تلافی کرو، اور بعد میں جا کے اپنی زندگی کو درست کرو، اور وہ برائیاں نہ کرو جو تم پہلے کرتے آئے ہو. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جی ہم پچھلے گناہ معاف کرو آئے ہیں، جا کے دوبارہ نئے سرے سے وہ شروع کر دیتے ہیں، اپنا نیا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اسی طرح منافع خوری ناجائز، اسی طرح رشوت لینا شروع کر دینا، اس طرح کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر لینا، اس طرح کسی کا حق مارنا، اس طرح کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد لحاظی کرنا، گالی گلوچ کرنا، وہ جا کے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو قصور کیا؟ ان کو وارننگ دے دی گئی، ان کو بلایا گیا، اپرچونٹی دی گئی، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی. اب انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا یا نہیں اٹھا رہے تو یہ ان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو موقع دے دیا. تو اس کے اوپر میری یہ اوپینین ہے کہ وہ بلایا جاتا ہے، ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے یہ تائب ہو جائے، یہ یہاں پہ آئے
हज पे आए, उम्रा पे आए, आके अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसके बाद आइंदा के लिए गुनाह से इज्तनाब करें, तो हो सकता है ये दुरुस्त हो जाए। और मैं आपको बता दूं, लोग बार बार जाके हज करते हैं, जो लोग बार बार जाके उम्रा करते हैं, वो फिर आके अपना किरदार तब्दील नहीं करते, उनके अंदर तब्दीली नहीं आती और उन्हीं उसी तरह बुरे कामों में पड़े रहते हैं, वही काम दोबारा करते रहते हैं, तो वो बड़े गुनहगार हैं। उनको सोचना चाहिए कि उनके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आई। उनको खुद जायजा लेना चाहिए, जिसको कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपना खुद जायजा लें, रोजाना जायजा लें। रोजाना शाम रात को सोने से पहले सोचे कि आज मैंने किसके साथ ज्यादती की, किसके साथ धोखा किया, क्या क्या मैंने बुराई की, और आइंदा के लिए उससे इज्तनाब करें और तैयार करें, उसकी माफी मांगे अल्लाह से। सोने से पहले रात को माफी जरूर मांग लिया करें। देखा अक्सर अमवात जो होती है, अक्सर जो मौतें होती हैं, वो रात को ही होती है। मेजोरिटी आप निकाल के देख लिए, अगर डाटा निकालें कि जो डेथ का टाइम होता है वो क्या होता है, तो मेजोरिटी रात का टाइम होता है। तो ऐसा ना हो कि रात को हम सोएं और माफी नहीं मांगी, जो जिनके साथ हम लड़े उनसे उनको माफ नहीं किया दिल से, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, अपनी मगफरत की इस्तदा नहीं की, तो क्या पता जाग भी सके कि ना जाग सके और उसी हालत में मर जाए, तो घाटे में हो गया ना सारा कुछ। हमारे वो जो उम्रे हैं, हमारे जो हज हैं या नमाजें, वो सारी पीछे रह गई अगर हम साथ अपना किरदार दुरुस्त नहीं कर रहे और बंदगी सही तरह से अल्लाह ताला की नहीं कर रहे, मखलूक खुदा की के साथ हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मखलूक खुदा के साथ हम शफकत से पेश नहीं आ रहे, मखलूक खुदा के साथ हम हमदर्दी नहीं कर रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, तो मौत अगर उस हालत में आ गई तो हम घाटे में। तो सोने से पहले आप जो है अल्लाह ताला से एक तो आप जायजा लीजिए अगर किसी का ज्यादती की है, और फिर ये तहिया करें कि आइंदा वो नहीं करेंगे, और किसी का ज्यादती कर ली है तो अगले दिन पहली फुर्सत में उसको आप इंडेमनीफाई करें, उसको आप जो ज्यादती की थी उसका अजाला कर दें और साथ अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो आई एम श्योर कि अगर अल्लाह ताला जो हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, अगर हमारी नींद की हालत में उस रात में हमारी डेथ हो जाती है, तो अगरचे हमने उसका अजाला अगले दिन करना था, लेकिन हमने माफ़ी मांग ली और ये इरादा कर लिया हम अजाला करेंगे उस ज्यादती का जो हमने किसी के साथ की है उस दिन, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे और हमारी वो माफ़ी कबूल फरमाएंगे करेंगे। और एक चीज़ मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में कहा था कि आसानियाँ ना कहा करे कि जी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर दे, दुआ मांगा करे अल्लाह ताला मुश्किलें ख़त्म कर दे। मुश्किलें आसान करने का मतलब ये है कि मुश्किलें आए लेकिन उसको आसान कर दे, तो इसका मतलब मुश्किलें रहें बट आसान हो जाए। नो, जब अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह से मुश्किलों से निजात मांगे, उनकी आसानी ना मांगे, मुश्किलों मुकम्मल निजात, मुकम्मल माफ़ी। तो ये मैं चंद बातें आपसे आज करना चाह रहा था। सबके लिए दुआ कीजिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।